الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج سورۃ القیامہ اس کا آغاز کریں گے اور جہاں تک اللہ نے چاہا ہم اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور فرمایا اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یہ دو قسمیں رب نے ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا اور آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ یہ کیوں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس چیز کی عظمت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ یہ قیامت کی قسم اس لیے اٹھائی، قیامت کو عام چیز نہ سمجھنا، یہ قیامت قیام سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ قیامت والے دن کو قیامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس دن بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، کھڑے ہی ہونا پڑے گا۔ ہاں، برگزیدہ ہستیاں جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں اور صحابہ و اہل بیت، جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت جب چاہے گا تو ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا اور ان کو نور کی کرسیاں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، فرمایا جو بندہ کسی سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ میرا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، نہ مقصد ہے، نہ مطلب ہے، میں اس بندے سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نور کے منبر پر بٹھائے گا کہ تم نے محبت بھی کی ہے تو میری رضا کے لیے محبت کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت کے دن کھڑے ہونا پڑے گا، اس واسطے قیامت قیام سے ہے، اس کا معنی ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اور قیامت کا دن اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر جب وہ انصاف لینا چاہے تو وہ انصاف لے نہیں سکتا، اور بالخصوص ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے یہاں تو ہر چیز بگڑ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل فرمائے تو ہی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ورنہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ عقل کا بھی ایک تقاضا ہے کہ کوئی ایسی ہونی چاہیے صورتحال کہ جس پر ظلم کیا گیا اس مظلوم کا ہاتھ ہو اور جو ظلم کرنے والا ظالم تھا اس کا گریبان ہو، اور پھر وہ وہاں پر بھاگ نہ سکے، وہ وہاں پر اپنی طاقت نہ دکھا سکے، وہ وہاں پر اپنی بدماشی اور تعلق نہ دکھا سکے، بلکہ وہاں پر وہ غریب اس کا ہاتھ اس ظالم اور جابر کے گریبان میں ہو اور وہ اپنا وہاں پر حق لے۔ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے، تو اللہ نے وہ عدالت قیامت والے دن لگانی ہے۔ وہاں پر دنیا کے سب فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو ایک ہی فرعون تھا نا، ہماری تو گلیوں میں چھوٹے چھوٹے فرعون پیدا ہو گئے، ان کی طبیعتیں اتنی بگڑی ہوئی ہیں
کہ جناب یہ فرعون سے کم نہیں ہے. خدا ایسے لوگوں کو برباد کرے جن میں تکبر، لڑائی جھگڑا، حسد اور آگ کے علاوہ